بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 213 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت النحو الثالث سے لے کر النحو الثالث ان یکون الجامع سے لے کر والسبب فی ذالک ان نجاست الطعام تک۔ عزیز کل لحاظ سے آج کا درس کا کچھ حصہ گزشتہ درس کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی ان اسباب کے بارے میں جن اسباب کے ہوتے ہوئے علم اجمالی منجزیت سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب تھا کہ علم بالجامع زائل ہو جائے، علم بالجامع اپنی حالت پہ باقی نہ رہے۔ اس کی 3 صورتیں تھیں، ان میں سے 2 صورتوں بیان ہو گئی، تیسری صورت کی پھر چند وجوہات تھیں اور ان میں سے 2 بیان کی گئیں، باقی 2 رہتی ہیں، جس میں سے آج کے درس کا پہلا نقطہ ہے زوال علم بالجامع کی تیسری صورت کی بقایا وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، ان 10 اسباب زوال اسباب سقوط منجد علم اجمالی میں سے دوسرا سبب ہے کہ بعض اطراف کی جانب یعنی بعض اطراف علم اجمالی کی جانب مکلف مضطر و مجبور ہو جائے تو پھر بھی علم اجمالی منجدیت پیدا نہیں کرتا۔ کس طرح سے بحث آ رہی ہے، آئیے ملاحظہ فرمائیں کہ ان یکون الجامع المعلوم مردد بین تکلیفین، کہ جامع جس کے بارے میں علم اجمالی ہے وہ جامع غیر معین ہو 2 تکلیفوں کے درمیان میں، یعنی یہ پتہ نہ ہو کہ کون سی تکلیف ہے۔ اب وہ ان کی مثال آ رہی ہے غیر لیکن ان احدہم علی تقدیر التحقق یکون اطول مقصا فی عمود الزمان من الاخر۔ اچھا 2 تکلیفیں ہیں، ان میں سے ایک زمانے کے لحاظ سے ایک کی طولانی مدت ہو، دوسرے کی اس طولانی مدت نہ ہو۔ مثلا ملاحظہ فرمائیں کما اذا علم بحرمت شرب من هذا الاناء الى الظهر۔ مثلا علم اجمالی آپ کو یہ ہے کہ اس برتن سے پینا حرام ہے، فرض کر نجس برتن یا غصبی برتن حرام ہے ظہر تک، یعنی اس کی حرمت کی حد ظہر ہے، اور دوسرا طرف یہ کہ او بحرمت شرب من الاناء الاخر، یعنی اس برتن دائیں طرف والے برتن ظہر تک حرام اور دوسرے برتن سے پینا حرام ہے الی المغرب، جس کے حرمت کا وقت غروب ہے۔ دیکھا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ 2 تکلیفیں ہیں، ان میں سے ایک کی حرمت کا وقت ظہر تک، دوسرے کا مغرب تک ہے، ٹھیک۔ فبعد ظہر، اب ظہر ختم ہو جاتے، ظہر کے بعد یعنی ظہر تک، پہلے کا تھا مغرب ظہر کے بعد لا علم بحرمت احد الاناءین فعلا، اب ہمیں علم نہیں ہے 2 برتنوں میں سے ایک کی حرمت کے بارے میں، ابھی علم نہیں ہے، ٹھیک، علم تو نہیں ہے۔ فہل یجوز الشرب من الاناء الاخر حینئذ لزوال علم اجمالی، اب علم اجمالی تو ختم ہو گیا، چونکہ ایک طرف کا جو وقت تھا ظہر تک وہ ختم ہو گیا۔ اب ظہر کے بعد جب علم اجمالی ختم ہو گیا ہے، آیا پھر دوسرے برتن سے پینا درست ہے یا نہیں ہے؟ آیا جائز ہے دوسرے برتن سے پانی پینا یا اور کوئی پینے کی چیز، یا درست نہیں ہے؟ کیونکہ اس صورت میں علم اجمالی ختم ہو چکا ہے۔ والجواب بالنفی، نہیں، آپ دوسرے طرف سے آپ نہیں پی سکتے، حرمت وہی باقی ہے۔ وذالک، اور کیوں ہے یہ؟ لعدم زوال علم اجمالی، چونکہ علم اجمالی زائل نہیں ہوا ہے، وعدم خروج الطرف الاخر عن کون طرفا له۔ اچھا، اور جو دوسرا طرف ہے یعنی جس کی طولانی مدت تھی مغرب تک، وہ علم اجمالی کی طرف ہونے سے خارج نہیں ہوا۔ المردد بین تکلیف القصیر و تکلیف الامد لا یزال معلوما حتی الآن، کہ جامع جو غیر معین ہے، مردد ہے
تکلیف کثیر اور تکلیف طویل کے درمیان میں، طولانی مدت اور چھوٹی مدت کے درمیان میں، وہ معلوم ہونا اپنی جگہ پہ ثابت ہے یہاں تک، یعنی وہ جامع ابھی تک معلوم ہے، یعنی علم بالجامع ختم نہیں ہوا. جب علم بالجامع ختم نہیں ہوا تو علم اجمالی منجزت ہے کما کان، یعنی جس طرح پہلے تھا ابھی ہے. فتکلیف طویل فی الاناء الاخر بكل ما يذم من تکالیف انحلالیت بعدد الاناءات الى المغرب طرف للعلم اجمالی. بس ہر تکلیف، یہ کل ہر تکلیف طویل یہ طرف ہے علم اجمالی کا. کون سی طرف؟ دوسرے اناء کے بارے میں، ہر اس چیز کے ذریعے سے جو آپ اس کے ساتھ ضمیمہ کرتے ہیں. تکلیف انحلالی یعنی ان برتنوں کی تعداد کے لحاظ سے جن کا مدت مغرب تک ہے، یہ تکلیف علم اجمالی کا ایک طرف ہے. تسمى مثل ذلك بالعلم الاجمالی المردد بین القصیر. اس علم اجمالی کا نام رکھا گیا ہے علم اجمالی مردد بین الطویل و قصیر. اچھا ٹھیک، نام تو یہ، حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ظہر کے بعد، وہ حکم یہ کہ انہو ینجز طویل علی امتدادہ، کہ ظہر کے بعد یعنی وہ ظہر تک تو پہلے طرف کا پہلے برتن کا وقت ختم ہو چکا اس کے تنجزیت کا. اب دوسرا جس کے طویل المدت وقت ہے اس کے منجزیت مغرب تک چلے گی، یعنی اس کا حکم تنجزیت ہے اور اس کی تنجزیت کا محدودہ بھی وہ مغرب تک ہے. النحو الرابع، چوتھی صورت، چوتھا وجہ تیسری صورت کے ذیل میں، کہ ان یکون تکلیف فی احد طرف العلم الاجمالی مشکوک البقاء علی تقدیر حدوثہ. کہ دیکھیے علم اجمالی کے دو طرف ہیں، ان سے ایک طرف کے اندر تکلیف کیا ہے کہ باقی ہونا مشکوک ہے حدوث کی بنا پہ، حدوث کے فرض کی بنا پہ، یعنی تکلیف حادث ہوئی ہو. کہ یعنی دو برتن تھے، ان میں سے ایک کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، یعنی نجس ہونا پتہ، اب کہ وہ مشکوک البقا یعنی باقی یہ ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہمیں شک ہے. وقال فی مثل ذلک بسکوت المنجزیت، اس صورت میں کہا گیا کہ علم اجمالی منجزیت سے ساکت ہے، منجزیت پیدا نہیں کرتا. اچھا کیوں نہیں کرتا منجزیت پیدا؟ لأن فترة البقاء المشکوکة من ذلك التکلیف لا موجب لتنجزها بالعلم الاجمالی. چونکہ باقی ہونے کا زمانہ مشکوک، فاصلے زمانی مشکوک اس تکلیف سے، اس کا کوئی سبب نہیں ہے کہ وہ فطرت مشکوکہ منجز ہو سکے علم اجمالی کے ذریعے سے. کیوں؟ لأنها لیست طرفا للعلم، چونکہ فطرت مشکوکہ طرف علم اجمالی نہیں ہے، لہذا جس کے بنا پہ علم اجمالی کے ذریعے سے منجزیت پیدا نہیں کرے گا. ولا بالاستصحاب، اور استصحاب کے ذریعے سے بھی منجزیت پیدا نہیں کرے گا. کیوں؟ اذ لا یقین بالحدوث سے، چونکہ استصحاب میں یقین سابق ہونا چاہیے، حدوث کے بارے میں یقین سابق نہیں ہے، تاکہ لیجر الاستصحاب، تاکہ استصحاب کو جاری کیا جا سکے. لہذا منجزیت نہ علم اجمالی کے ذریعے سے ہوگی نہ منجزیت استصحاب کے ذریعے سے. وقد یجاب علی ذلک، اس بات کا جواب دیا گیا یوں کہ بان الاستصحاب یجری علی تقدیر الحدوث، کہ استصحاب بالکل جاری ہوگا حدوث کی بنا پر، بنا علی انہ متقوم بالحالۃ السابقۃ الا بالیقین بها، بنا رکھتے اس کے بعد استصحاب کا قیام حالت سابقہ کے ساتھ ہوتا ہے جب حالت سابقہ پر یقین ہو، یقین سابق شک کے لاحق ہو. ومعه يحصل العلم اجمالی، اور جب حالت سابقہ کے بارے میں ہمیں یقین ہے، علم ہے، تو پھر علم اجمالی حاصل ہو جائے گا کہ اما بثبوت الاستحاب عادت طرف ہے، کہ اس طرف کے بارے میں، اس برتن کے بارے میں، اس طرف اجمالی کے بارے میں یا تو استحاب ثابت ہے، اور ثبوت تکلیف الواقع فی الطرف الاخر، یا دوسرے طرف کے بارے میں، اس کے جو دوسرا طرف ہے اس کے بارے میں تکلیف واقعی ثابت ہے، وہ کافی للتنجیز ہے، اور یہ کافی ہے منجزی کے لیے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ دوسرے طرف کے بارے میں تکلیف واقعی اور نفس الامری ثابت ہے. یہاں تک طلاب عزیز پہلا سبب مکمل ہوا جس کو بطور سبب بیان کیا گیا سقوط منجزیت علم اجمالی کے لیے. الثانی، دوسرا سبب جس سبب کے ہوتے ہوئے علم اجمالی منجزیت پیدا نہیں کرتا، وہ ہے الاصرار الی بعض الاطراف، اطراف سے مراد اطراف علم اجمالی، پھر دو ہو یا دو سے بیشتر ہو،
کہ مکلف مجبور ہو جائے بعض اطراف علم اجمالی کو انجام دینے کی طرف تو بھی علم اجمالی منجزت پیدا نہیں کرتا. لیکن محل بیس کہاں پہ ہے؟ اب الحالۃ الثانیہ دوسری صورت یہ کہ ان یعلم مکلف جانتا ہے اجمالاً کہ بنجاست احد طعامین فرق ہے دو کھانے ہیں دو غذا ہیں ان سے ایک نجس ہے. فرق دو برتن ہے سامنے دائیں طرف برتن ایک دوسرا بائیں طرف برتن ہے. یہ پتہ ہے کہ ایک نجس ہے. فرض کریں کہ وہ اس میں یعنی کہ ہوگی نجاست گر گئی ہے یا کسی نجس چیز سے وہ تیار کیا گیا ہے یہ بہرحال نجس ہے. ٹھیک یہ پتہ نہیں کہ یہ بائیں طرف والا برتن نجس ہے یا دائیں والا یہ وہ یکون مصرن اور دوسری جانب اچھا یہ سامنے برتن. اب ایک مکلف ہے مجھ جیسا یا آپ جیسا وہ مجبور ہے فعلاً اب بالفعل مجبور ہو رہا ہے کہ الی تناول احدہما یعنی اگر نہیں کھا رہا تو فرض کریں جان کو خطرہ ہے یا تشخیص دی ہے ڈاکٹر نے کہ یہ والا دائیں طرف والا فرض کریں آپ کھا لیں. ٹھیک یعنی وہ مجبور ہے کہ ایک کو استعمال کرے. ولا شک فی ان المکلف یسمح له بتناول ما یسر الیہ اور یہاں پہ اشکال نہیں کوئی بھی شک نہیں کہ مکلف کے لیے جائز ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر حکیم طبیب کہہ رہا ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے جس کی جانب البتہ مجبور ہے فرق نجس قضا کے لیے پھر اس کا علاج ہونا اس پہ موقوف ہے اس میں. ٹھیک یہ فرق نہیں وہ تو ٹھیک ہو گیا. اب وانما نريد ان نعرف ان العلم الاجمالی هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الاخر او لا. پہلے کے بارے میں چونکہ رفع عن امتی مصدر کے ذیل میں آ رہا ہے اس لیے وہ تو پہلا ساکت ہو گیا. ٹھیک پہلا یعنی پہلا علم اجمالی کے دائرے سے باہر ہے. اب دوسرا طرف جو ہے جو باقی رہتا ہے اس سے اجتناب ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. آئیے یہاں پہ علم اجمالی منجد پیدا کرتا ہے اگر منجد پیدا کرے گا تو اجتناب ضروری ہے دوسرے برتن والے غذا سے بھی. اگر منجد پیدا نہیں کرے گا تو اس دوسرے والے سے اجتناب ضروری نہیں ہے یا ہے یا نہیں. اب یہ مال بحث ہے یعنی دوسرے برتن سے اجتناب ضروری ہے یا نہیں دوسرے برتن کے سلسلے میں علم اجمالی منجدیت پیدا کرتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں بحث ہے. احداہما پہلی صورت یہ کہ ان یکون اب استرار کی دو صورت استرار متعلقا بطعام معین یعنی معین غذا کے ساتھ تعلق رکھتا ہو استرار. یہ فرض کرے معین غذا فرض کرے اگر نام کے ساتھ ہو یا بطن کے ساتھ ہو یا سائڈ کے ساتھ ہو طرف کے ساتھ معین جس طرح سے بھی معین ہو. فرق ایک میں سبزی ہے دوسرے میں گوشت ہے. ٹھیک ہے وہ کہتا ہے یہ گوشت آپ کھا لیں فرق میں بڑا گوشت آپ کے لیے یہ چھوٹا گوشت فائدہ مند ہے. ٹھیک یہ کہتا ہے اصرار مجبور ہو جائے اس کے کھانے کی جانب سبزی کے بارے میں پتہ نہیں علم اجمالی ہے. یا یہ کہتا ہے یا دائیں طرف والا آپ کھا لیں وہ بائیں طرف والا نہ کھا لیں. بل اخرى دوسرا یکون بالامکان الدفع باي واحد من الطعامین دوسرا طرح یہ ہے کہ اصرار کا تعلق ہے ممکن ہے کہ پیدا کرے یعنی دونوں میں سے ہر ایک ساتھ بدون تعین یعنی یہ پتہ نہیں کہ کس کے ساتھ ہوئے. تو اما صورت اللہ پہلی صورت جہاں پہ معین و مخصوص کے ساتھ اس طرح نے تعلق پیدا کیا ہے تو فالعلم الاجمالی فیہا یسقط عن المنجدیت. یہاں پہ حکم یہ ہے کہ اس صورت میں علم اجمالی ہرگز منجدیت پیدا نہیں کرتا. ٹھیک کیوں نہیں پیدا کرتا؟ کون سی تنجزیت علم اجمالی کے ارکان میں سے رکن فاقد ہے لزوال رکن الاول چونکہ رکن اول ختم ہے. رکن اول کا علم بالجامع اب علم بالجامع نہیں رہا. جب علم بالجامع نہیں رہا جس کے بارے میں طول تفصیل سے بیان ہو چکا جب علم بالجامع نہیں رہتا تو وہاں پہ علم اجمالی منجدیت پیدا نہیں کرتا چونکہ منجدیت کے لیے شرط ہے کہ علم بالجامع ہو. ایسے چونکہ لا یوجد علم اجمالی بجامع التکلیف چونکہ جب ایک طرف کے بارے میں وہ شخص مجبور ہو کے اس کو استعمال کرتا ہے باقی رہتا ہے ایک طرف تو ایک طرف کے بارے میں علم اجمالی نہیں ہوتا. جب علم اجمالی ہی زائل ہو گیا ختم ہو گیا تو علم اجمالی بجامع تکلیف ختم ہو گیا تو منجد پیدا نہیں کرے گا. جب منجد پیدا نہیں کرے گا تو پھر حکم سے باہر ہے. تو اللہ کرام عزیز آج کا درس ہم نے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.